ہمارے علاقے کے مشہور و معروف گاؤں مالیگاؤں سے حضرت کا تعلق ہے. ہم تمام جانتے ہیں کہ مالیگاؤں میں بہت علمی شخصیات پائی جاتی ہیں. الحمدللہ وہیں سے حضرت کا تعلق ہے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کو بہت کم عمری کے اندر اللہ رب العزت نے وہ مقبولیت عطا فرمائی جو مقبولیت کئی عمر جانے کے بعد بھی لوگوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب امت کے ہر محاذ پر قیادت کر رہے ہیں. امت کے ہر مسئلے پر امت کی قیادت کرتے آ رہے ہیں. جب بھی حکومت کی جانب سے شریعت میں مداخلت کی بات کی جاتی ہے, شریعت کے کسی قانون کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے, شریعت پر انگلی اٹھائی جاتی ہے, اس وقت میں حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر حکومت کو جواب دینے کی طاقت الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب میں ہے. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ جب شریعت کے لاؤ کو توڑنے کی کوشش کی گئی, طلاق پر انگلیاں اٹھائی گئی, اس وقت میں پورے ملک نے یہ تاریخ کو دیکھا کہ پورے ملک ہندوستان کی سب سے عظیم خواتین کی ریلی حضرت مولانا کی قیادت میں مالیگاؤں میں نکالی گئی, جس میں لاکھوں خواتین نے شرکت کی. الحمدللہ اس کے علاوہ جب بھی حکومت کی جانب سے مسلم پرسنل لا بورڈ میں مداخلت کی کوشش کی جاتی ہے, الحمدللہ حضرت اس کا ڈٹ کر جواب دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم جیسے کئی ناکارہ گناہگار لوگ حضرت کی خدمت میں آتے ہیں, اپنی گناہگاری کو بتاتے ہیں, حضرت ہمیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں. جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں حضرت حافظ یوسف صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں حضرت حافظ یوسف صاحب کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تقریر کی بھی فنیت دیتا ہے, اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ اس کی تحریر کا بھی فن دیتا ہے. الحمدللہ حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب کی کئی تصانیف کو ہم نے پڑھا ہے, حضرت کی تقاریر کو ہم سنتے ہیں, اور بہت سارے لوگ اس سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے رہتے ہیں, اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. الحمدللہ ہم تمام کی سعادت کی بات ہے کہ حضرت آج ہمارے درمیان میں اس چھوٹے سے گاؤں کے لیے حضرت نے اپنے کورونا مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر ہم تمام کی دعوت پر یہاں پر آئے ہیں. ہم تمام اہلیان قرآن کی جانب سے حضرت کا تہ دل سے استقبال کرتے ہیں, حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس شہر کے اندر حضرت کا استقبال کرتے ہیں. ہم تمام جانتے ہیں کہ حضرت کتنے مصروف ہیں, دن بدن حضرت کی مصروفیت بڑھتی جا رہی ہے. مہد ملت جو ام المدارس کے نام سے جانا جاتا ہے, حضرت اس کے محتمم بھی ہیں, اور کئی دینی علمی سماجی تنظیموں کے حضرت ذمہ دار بھی ہیں. کئی MLAs MPs حضرت کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں. میں یہ شعر کہہ کر حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا, کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا. بے وقت اگر گھر جاؤں گا سب چوک پڑیں گے, بے وقت اگر گھر جاؤں گا سب چوک پڑیں گے. ایک مدت ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا, جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے, جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے. آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا. یاروں کی محبت کا کر لیا یقین میں نے, یاروں کی محبت کا کر لیا یقین میں نے, پھولوں میں چھپایا ہوا خنجر نہیں دیکھا. یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں, یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں. تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا. پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا, پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا. میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا. وہ شخص میرے عزائم کو سمجھ ہی نہیں سکتا جس نے میرے آنکھوں میں سمندر نہیں دیکھا. ایک مرتبہ زوردار نعرے سے حضرت کو اجازت دیں. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق المحارم
تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، خاص طریقے پر علماء کرام، آپ کی اس بستی سے گہرا محبت کا تعلق ہے، اس لیے کہ آپ کی یہ بستی علماء اور بزرگان دین کی آمد و رفت کی جگہ ہے، اور ہمارے پیر و مرشد اور عظیم عالم ربانی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس بستی میں بار بار تشریف لاتے رہے. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ان کی یہاں زیارت بھی کی ہوگی، اور کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جنہوں نے ان سے بیعت کی سعادت بھی حاصل کی ہوگی. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب ملی رحمۃ اللہ علیہ عرصے تک اسی بستی میں خدمت انجام دیتے رہے. اب نہ حضرت مولانا یوسف صاحب باحیات ہیں، نہ ہمارے حضرت باحیات ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں بزرگوں کی مغفرت فرمائے. اسی تعلق اور آپ حضرات کے یہاں کے علماء کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضر ہوا. ہمارا کام اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. ابھی انہوں نے حافظ اسرار نے جو کچھ کہا ہے، جو باتیں بیان کی ہیں، وہ سب مبارک ہیں. اور یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ کسی شخص کے سامنے اس کی تعریف کی جائے. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا ہے. اس سے اس شخص کا نفس موٹا ہوتا ہے جس کی تعریف بیان ہوتی ہے. آدمی کو چھوٹا بن کر جینا چاہیے، اللہ کا بندہ بن کر جینا چاہیے. تصوف و سلوک بندے کو بندہ بنانے کا نظام ہے، بندے کو خدا بنانے کا نظام ہے. ہمیشہ یاد رکھیے، یہ جو تصوف کا نظام ہے جس کو ہم لوگ عام زبان میں پیری مریدی کہتے ہیں، چونکہ آپ لوگ گاؤں دیہات کے ہیں اس لیے ایسے الفاظ استعمال کم کروں گا یا نہیں کروں گا کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے. عام زبان میں کہتے ہیں پیری مریدی کا نظام، تصوف کا نظام. یہ نظام اس لیے نہیں ہے کہ بندہ خدا بن جائے، یہ نظام اس لیے ہے کہ بندہ اصل بندہ بن جائے، اللہ کا سچا بندہ بنے. اس کے اندر تواضع آئے، اس کے اندر جھکاؤ آئے، اس کے اندر سادگی آئے، اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی آئے، اس کے اندر آخرت کی فکر آئے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے علاقے میں قحط پڑ گیا، لوگ بہت پریشان ہوئے. دھیان سے سنی، لوگ بہت پریشان ہوئے تو ان کے پاس بستی
بستی والوں کی جماعت حاضر ہوئی اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت بارش کی دعا فرما دیجیے۔ دیکھو اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تم جیسے گنہگار سے تم بارش کی دعا کرواتے ہو، میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اس سے کہا تم دعا کرانے آگے واپس جاؤ، واپس کر دیا۔ یہ لوگ واپس ہوئے اور اللہ کا کرنا یہ کہ زوردار بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا، اور رات کو اس بستی کے بڑے عالم نے خواب دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے خواب میں کہ وہ جو شخص تمہاری بستی میں ہے اسی کی تواضع اور عاجزی کی وجہ سے خدا نے تم کو بارش سے نوازا ہے، اس کی برکت سے بارش آئی۔ اپنے آپ کو ہم چھوٹا سمجھیں، اگر دین کا کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ جس سے چاہے گا اپنے دین کا کام کرے گا۔ کوئی اگر مدرسے کا کام کر رہا ہے، کوئی خانقاہ کا کام کر رہا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کی محنت سے جڑا ہے، اس کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں کام کر رہا ہوں، اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے۔ یہ نہ کہو میں کام کر رہا ہوں، یہ کہو کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے، یہ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ جب یہ مزاج بنے گا تو ہم متکبر نہیں بنیں گے، مغرور نہیں بنیں گے، ہم دوسروں پر حکم چلانے والے نہیں بنیں گے، ہم دوسروں کو چھوٹا سمجھنے والے نہیں، ہم دوسروں کے بارے میں دل میں کمتر ہونے کا احساس نہیں رکھیں گے۔ اس لیے کہ جس انسان کے دل میں تکبر گھس جاتا ہے، بڑا ہونے کا جذبہ گھس جاتا ہے، وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے ہیں، علم میں عمل میں بہت اونچے مقام کے تھے۔ صفا پر جو پہاڑی ہے، صفا مروہ، اس پہاڑی پر ان کی ملاقات ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ یہ وہ صحابی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے، سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے لکھی۔ ان کے پاس ایک مجموعہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا، جس کا نام الصادقہ تھا، الصادقہ۔ اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور کی حدیثیں حضور کی حیات میں لکھی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی گئی۔ صحابہ لکھتے تھے، بعض صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو لکھتے تھے، بلکہ یہی حضرت عبداللہ ابن عمرو ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنتے تھے لکھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، کسی وقت ہنسی خوشی میں کچھ فرما دیتے ہیں، دل لگی میں کچھ کہہ دیتے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، ہر بات نہیں لکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے بیان کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ ارشاد فرمایا ضرور لکھا کرو، اس لیے کہ ان دونوں ہونٹوں کے درمیان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یعنی پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں
اگر دل لگی کے طور پر بھی کوئی بات فرما رہے ہیں تو غلط نہیں، جھوٹ نہیں. آپ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کچھ نہیں فرماتے. جو وحی ہوتی ہے وہ حضور کی زبان سے نکلتی ہے. گفتگے وہ گفتگے اللہ ہوا گرچہ از حلقوم عبداللہ ہوا. آپ کا کہا ہوا اللہ کا کہا ہوا اگرچہ کہ وہ اللہ کے بندے کی زبان سے نکلتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یہ لکھتے تھے اور بہت حدیثیں ان کو معلوم تھی. ان کی ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. دونوں صحابہ کی ملاقات ہوئی. عبداللہ ابن عمر بات چیت کر کے آگے بڑھ گئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے اور دیر تک روتے رہے. تو کسی نے ان سے یہ پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ دھیان سے بات سنیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے، انہوں نے اور باتوں کے علاوہ مجھ سے یہ بھی بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا. یہ سن کر مجھ کو نہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے دل میں غرور ہوگا جنت میں نہیں جائے گا. غرور بہت چیز ہے، غرور انسان کو تباہ کر دینے والی چیز ہے. یہی تو دل کے برے جذبات ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نماز روزے تھوڑے ذکر دین کے کام کو اپنے جنت میں جانے کا ٹکٹ سمجھ لیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل جنتی ہیں، بلکہ اللہ معاف کرے ہم میں سے بعض لوگ تو اپنے اعمال پر اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ولی کامل پیدا ہوئے تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے بعد یہی بندہ پیدا ہوا. دوسرے نمبر پر ہم ہی ہیں. یہ مزاج اچھا ہے. ہم اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ قبولیت مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے قبولیت مانگیں، اپنا احتساب کریں، اپنی نگرانی کریں. کہیں مجھ میں کوئی غلط سوچ تو نہیں آ رہی، غلط جذبہ تو نہیں پیدا ہوا ہے، مال کی طلب تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، شہرت کی چاہت تو نہیں پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر دوسروں کو چھوٹا سمجھنے کا مزاج تو نہیں آ رہا ہے. کتنے مال والے ہیں جو غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. کتنے منصب والے ہیں جو اپنے سے چھوٹے لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتے کہ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں. مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں مال کی وجہ سے یا منصب کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے کہ ہم اونچے ہیں، اس لیے ہم چھوٹے لوگوں سے ہمیں نہیں ملنا چاہیے، انکار کر دیتے ہیں، ملاقات نہیں کرتے. کیوں؟ دل میں غرور ہے. کائنات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اور کون انسان ہوگا؟ آپ سے بڑی ہستی آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اور کس کی ہے؟ آپ سے زیادہ دین کا کام کرنے والا اور کون ہے؟ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے حضور کی 10 سال تک خدمت کی بیان کرتے آتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر کہتی کہ آپ سے مجھ کو بھی بات کہنی ہے لیکن میں یہاں نہیں کہوں گی، آپ میرے ساتھ فلاں جگہ چلیے، میں وہاں چل کر اپنا مسئلہ بیان کروں گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ اس جگہ جا کر اس کی بات سنتے تھے. اخلاق دیکھیے، عاجزی دیکھیے، تواضع دیکھیے.
اس کے ساتھ تشریف لے جا کر وہاں بات سنتے تھے. آپ کے صحابہ کا یہی حال تھا. ابھی میں نے حضرت عمر ابن خطاب کا ذکر کیا. ایک خاتون ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں آئی ہیں, قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں. ہوا یہ تھا کہ ان کے شوہر سے ان کا کچھ معاملہ ہو گیا. وہ علمی مسئلہ ہے تو وہ بھی بیان کرتا, آپ لوگ شاید اتنی باریکی نہیں سمجھ پائیں گے. تو ایک معاملہ ہو گیا ان کا, ان کے شوہر کا, اور وہ آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کی کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسا سلوک کر دیا. اور ذرا زور زور سے, چونکہ ان کے اوپر زیادتی ہوئی تھی تو زور سے کچھ وہ کہنے لگی حضور کے سامنے, زور سے کچھ کہنے لگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش رہے. اتنے میں آسمانوں سے قرآن پاک کی آیتیں ان کے لیے اتاری گئی, ان کے لیے قرآن کی آیتیں اتاری گئی. اور آغاز ہوا اس کا 28ویں پارے کا بالکل شروع ہے. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا جو تم سے بحث کر رہی ہیں, بحث کر رہی ہیں. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها, یہ بھی ذرا ہلکا ترجمہ, جو تم سے بحث کر رہی ہیں اپنے شوہر کے سلسلے میں. یہ بات قرآن میں اتاری ہے, پھر ان کے مسئلے کا حل بیان. بات سمجھ میں آئی؟ دھیان سے سنیے. ایک خاتون اپنا مسئلہ لے کر آتی ہے, حضور سے ذرا تیز گفتگو کرتی ہے. قرآن کی آیت آتی ہے کہ اللہ نے اس خاتون کی بات کو سن لیا ہے. اب آگے سنیے. یہی خاتون حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوئی مسئلہ لے کر حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آئیں. ایسے وقت جب کہ وہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, اور وہ آ گئی اور راستے میں سواری روک لی اور روک کر اپنا مسئلہ بیان کرنا شروع کیا, اپنی بات رکھنا شروع کی. اور سارے لوگ انتظار میں اور وہ اپنی بات کہہ رہی ہیں اور ذرا لمبی بات ان کی ہو گئی. تو جو انتظار کر رہے تھے ان کو ذرا بوجھ ہوا. ان میں سے کسی نے کہا مختصر بات چیت کیجیے, امیر المومنین کو آگے بڑھنے دیجیے, ضروری کام سے جا رہے ہیں. حضرت عمر نے سنا تو اس شخص کو ٹوکا اور فرمایا نہیں, تم مداخلت نہ کرو اور ایسی بات نہ کہو. عمر کی کیا مجال ہے کہ جس خاتون کی بات کو اللہ نے سنا ہے عمر اس کی بات سننے سے انکار کرے. اللہ نے جس خاتون کی بات سنی, عمر کی کیا مجال ہے کہ وہ ان کی بات سننے سے انکار کرے. یہ تواضع ہے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح چھوٹا بن کر رہنا سکھایا ہے, اور یہی تربیت ہمیں دینی ہے اللہ والوں سے, بزرگوں سے. یہ جو بیعت ہوتی ہے, یہ جو ہم کسی کے مرید بنتے ہیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم صرف کہتے پھریں کہ ہم فلاں بزرگ سے بیعت ہیں یا مرید ہیں, اس لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ ہم ان سے اپنی تربیت کرائیں, ہم ان سے اپنے دل کی اصلاح کرائیں, ہم ان کے پاس جا کر اپنے عیب بیان کریں, جو ہمارے اندر کمی ہے ہم ان سے کہیں, وہ ہم کو علاج بتائیں گے, وہ ہم کو اس کا حل بتائیں گے, وہ اس کے بارے میں ہمیں کچھ ہدایت دیں گے, اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے یہاں تک کہ ہمارا دل صاف ستھرا ہو جائے, ہم ہر بری بات سے بچنے والے بن جائیں, ہر اچھا کام کرنے والے بن جائیں, عبادت میں ہمارا دل لگے, نماز ہماری دھیان کے ساتھ ہو, معاملات ہمارے صاف رہیں. یہ ہے اس نظام کا نچوڑ. اس لیے نہیں ہم بیعت ہوں, اس لیے نہیں ہم مرید ہوں کہ بس برکت ہم کو حاصل ہو جائے. بیعت برکت کا ذریعہ تو ہے, مرید ہونا برکت کا ذریعہ تو ہے, لیکن مقصد اس کا اپنی اصلاح ہے, اپنے دل کو پاک کرنا ہے,
اپنے اندر سے عیب نکالنا ہے، گناہ کو دور کرنا ہے۔ کتنے عیوب ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، کتنی حرام باتیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں، کتنی غلط عادتیں ہیں جن میں ہم مبتلا ہیں، ان کو تلاش کر کے ایک ایک کر کے اپنے اندر سے نکالنا ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت پڑھی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، کچھ نصیحتیں کر رہے ہیں، اور بے پناہ خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں، بے پناہ خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں، غیر معمولی نصیحت، غیر معمولی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کو سمجھ لیا، اس پر عمل کرنے والے بنے، کامیاب ہو جائیں، جنت میں داخل ہوں گے، دنیا بہتر ہو جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو مجھ سے چند کلمات حاصل کرے، کوئی ہے جو مجھ سے چند کلمات دے، من یأخذ عنی بہذہ الکلمات حتی یعمل بہن او یعلم من یعمل بہن۔ ارشاد فرمایا، کون مجھ سے یہ چند نصیحتیں قبول کرے گا؟ حضور فرمایا، کون مجھ سے یہ چند نصیحتیں قبول کرے گا تاکہ اس پر عمل کرے، یہ عمل کرنے والے کو سکھا دے۔ کچھ باتیں میں کہنے جا رہا ہوں، کون ہے جو ان باتوں کو قبول کرے گا تاکہ اس پر عمل کرے، یہ عمل کرنے والے کو سکھا دے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ شوق دیکھیے ان کا، جذبہ دیکھیے ان کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں علم کا شوق تھا، عمل کا جذبہ تھا، اور ہر مسلمان میں ہونا چاہیے، شوق ہو، علم کی طرف رغبت ہو، علماء کی مجلس میں بیٹھنے کا مزاج ہو۔ ابھی ہم لوگ یہاں خواتین کی نشست تھی، اس سے واپس جا رہے تھے تو یہ ہمارے حضرت مولانا یحییٰ صاحب نے مجھ کو بتایا کہ ماشاءاللہ قرآن کے لوگوں میں علماء سے محبت ہے اور علماء کی قدر کا مزاج ہے۔ اور انہوں نے ایک بات کہی تھی جس کا ثبوت مجھ کو بھی ملا، وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کے دور میں یہاں جب مدرسے کا جلسہ ہوتا تھا تو قرآن کے لوگ طلبہ کو خوب انعام دیتے تھے، تو مجھ کو خوشی ہوئی، اور آپ نے بھی حافظ اسرار کو بھی انعام دیا، تو مجھ کو معلوم ہوا کہ راوی سچا ہے اور صحیح روایت انہوں نے بیان کی۔ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ مولانا یحییٰ نے تو یہ بات بیان کی، مگر حضرت مولانا اشفاق صاحب نے مجھ سے نہیں بیان فرمایا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے وہ مولانا جانے، کہیں ان کو یہ خیال نہ ہوا ہو کہ میں مہات ملت کے طلبا کو بھی یہی لے کے آ جاؤں، تو اسی لیے انہوں نے یہ مجھ سے نقل نہیں فرمایا۔ تو یہ علماء سے محبت بہت بڑی چیز ہے، اور علماء سے محبت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کی نسلوں کو نوازنا چاہتا ہے۔ علماء سے محبت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کی نسلوں میں علم اور دین کی وراثت کو جاری رکھے گا۔ علماء سے محبت بہت بڑی چیز ہے، اور علماء سے محبت دین کے لیے ہو اور دین سیکھنے کے لیے ہو، صرف اس لیے نہیں کہ علماء ہیں تو ہم محبت کریں، دین سیکھنے کے لیے ہم پوچھیں۔ جتنی محبت علماء سے ہوگی اللہ اسی اعتبار سے آپ کو برکتیں عطا کرے گا، علم کی برکت، مال کی برکت، آپ کی بستی میں برکت، اور پھر جب آپ دنیا سے جائیں گے تو یہ محبت آپ کے کام آئے گی۔ قصہ یاد آ گیا، وہ سن لیجیے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو 4 اماموں میں سے ایک امام گزرے ہیں، ان کے محلے کے ایک عام سے شخص کا انتقال ہوا، عام آدمی تھا، کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں، کوئی بہت نماز روزے کا پابند بھی نہیں۔ اس کو کسی نے خواب میں دیکھا
پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ مغفرت ہوئی، بخشے گئے؟ اس نے کہا الحمدللہ بخشش ہو گئی۔ کہا کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی؟ اس کو سننا، کس عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو اس شخص نے کہا کہ عجیب بات ہوئی، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک دن میں محلے کی مسجد میں نماز کے لیے آیا، جیسے یہ مسجد ہے، محلے والے یہاں کے نماز پڑھتے ہیں، اسی محلے میں امام احمد بن حنبل بھی رہتے تھے، اسی محلے میں یہ شخص بھی رہتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ میں ایک دن نماز کے لیے آیا، اس زمانے میں لوٹے سے وضو ہوتا تھا، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں بڑی عمر کے، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلے نل کا نظام نہیں ہوتا تھا، لوگ لوٹے سے وضو کرتے تھے اور نالی بنی ہوتی تھی، نالی سے پانی بہتا تھا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں وضو کر رہا تھا، آدھا وضو ہو چکا تھا، اتنے میں نے ایسے پلٹ کے دیکھا تو ذرا دور پر امام احمد بن حنبل بھی وضو فرما رہے تھے، وہ بھی نماز کے لیے آئے ہوئے تھے اور وضو کر رہے تھے۔ تو جب میری نظر ان پر پڑی تو مجھ کو یہ خیال ہوا کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے ہیں، میں تو بہت گنہگار ہوں، میں وضو کر رہا ہوں، میرے گناہ گر رہے ہوں گے اور حضرت امام صاحب کے سامنے سے گزر رہے ہیں، یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، میرے گناہ ان کے سامنے سے جا رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کے ادب کے خلاف ہے۔ بس یہ خیال میرے دل میں آیا، میں نے وضو ادھورا چھوڑ دیا اور لوٹا لے کر دوسری طرف چلا گیا، ادھر جا کر میں نے پھر سے وضو کیا۔ اللہ پاک نے مجھ سے یہ کہا کہ تو نے ہمارے ایک عالم بندے کی عزت کی تھی، ہم نے اسی کی برکت سے تیری مغفرت فرما دی۔ تو نے ہمارے ایک عالم بندے کی عزت کی۔ یہ ہے علماء سے محبت، علماء کی قدر بہت بڑی چیز ہے۔ اگر آپ لوگوں میں یہ صفت ہے تو یہ بہت بڑی صفت ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھائیں، اولاد کی اولاد کو بھی سکھائیں، اور دین کے لیے اس کو استعمال کریں۔ علماء کی خدمت میں گئے کوئی بات پوچھنے یا بیٹھے ان کی مجلس میں، اس سے بھی علم بڑھے گا، اس لیے کہ علماء جو سچے علماء ہیں وہ جب کچھ بات کریں گے تو دنیا کی بات نہیں کریں گے، کوئی مسئلہ بتائیں گے، دین کی کوئی بات سمجھائیں گے، کوئی نصیحت کریں گے، بشرطے کہ عالم بھی سچا عالم ہو۔ اگر جھولے چھاپ عالم ہوگا اور آپ اس کی خدمت میں بیٹھ گئے تو وہ خود بھی دنیا کی بات کرے گا اور آپ کو اسی میں مشغول کر دے گا۔ آج کل ایسے علماء بھی بازار میں مل جاتے ہیں، بلکہ ایک ڈھونڈو تو دو مل جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو اچھے علماء ہیں، جو سچے علماء ہیں، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جو آخرت کے لیے فکر مند ہیں، جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے علم میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اور پھر آپ کو کوئی بات پیش آئی، کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آیا، آپ کو حل نہیں معلوم، چلے جائیں، یا جب گئے تو ان سے پوچھیں کہ حضرت ایسی کی بات ایسی ہے، مسئلے کا حل بتائیں۔ پوچھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے، پوچھنے میں جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ جو ہماری ضرورت کی چیزیں ضرور پوچھنی چاہیے، ضرور معلوم کرنی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ غیر ضروری سوال مت کیجیے، بلا وجہ کے سوالات مت کیجیے، ایسا سوال جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے مت کیجیے۔ امام شعبی ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، ان کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کیسے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ وہ آیا ایک شخص اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت ابلیس کی جو شادی ہوئی تھی تو نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ ابلیس کی شادی ہوئی تھی تو نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت نے فرمایا، انہوں نے بھی بہت دلچسپ جواب دیا، کہنے لگے اس دعوت میں مجھ کو نہیں بلایا گیا، نکاح میں مجھ کو دعوت نہیں ملی تھی۔ تو ایسا سوال نہ کیجیے جس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب ابلیس کا نکاح ہوا کہ نہیں ہوا، کس نے پڑھایا، اس سے آپ کو کیا مطلب ہے؟ اسی طرح مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم اور مفتی تھے، ان کے پاس کسی نے استفتاء بھیجا، سوال بھیجا، پوچھا مفتی صاحب
یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوال کیا تھا؟ یزید کی مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، لکھا یزید کی مغفرت سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری مغفرت ہوگی کہ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کیا معاملہ ہوگا۔ یہ نہیں کہ فلاں کی مغفرت ہوگی کہ نہیں، فلاں بخشا جائے گا کہ نہیں، ہم اپنے بارے میں فکر مند ہوں کہ ہمارے ساتھ اللہ کے ہاں کیا سلوک ہوگا، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ ہر شخص کو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ کو حدیث شریف سنا رہا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ چند نصیحتیں کون مجھ سے قبول کرے گا، تو حضرت ابو ہریرہ نے شوق علم میں عرض کیا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، مجھ کو سکھائیے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے چند جملے ارشاد فرمائے۔ جملے بہت مختصر ہیں مگر ان میں علم کا سمندر ہے، گہری باتیں ہیں، بہت ساری چیزوں کو سمیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جملے میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور یہ حضرت ہی کا امتیاز تھا، یہ حضرت کی اونچی شان تھی کہ آپ ایک جملہ فرما دیتے تھے لیکن وہ اتنا گہرا ہوتا تھا کہ اگر اس کو پھیلایا جائے تو پوری ایک کتاب تیار ہو جائے۔ ایک جملہ آپ نے نصیحت کا آغاز کیا، ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دیکھو حرام کاموں سے بچو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ حرام کاموں سے بچو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ الفاظ دیکھیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم خوب نماز پڑھو، خوب روزے رکھو، خوب تہجد پڑھو اور تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، یہ بات ارشاد نہیں فرمائی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ تم حرام کاموں سے بچو اور اس حرام کام سے بچنے کی وجہ سے تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ نماز روزے کی کثرت نہیں، حرام کام سے بچنا۔ دھیان دیجیے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہمارے یہاں کیا تصور ہے کہ جو زیادہ نماز پڑھ رہا ہے، جو زیادہ روزہ رکھتا ہے، جو زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیار نہیں بتایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حرام کاموں سے بچو تب تم بڑے عبادت گزار بنو گے۔ حرام کاموں سے بچو۔ اگر کوئی شخص نماز خوب پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں کوئی حرام کام ہے، کوئی گناہ کی عادت ہے، کوئی خطا ہے، تو اس کو ڈرنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اس کی عبادتیں ایک طرف رہیں اور وہ ایک حرام کام کی عادت اس کو جہنم میں پہنچا دے۔ بعض لوگوں کو شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، بعض لوگوں کو شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ تم نماز بھی تو پڑھ رہے ہو، تلاوت بھی تو کرتے ہو، تم نوافل بھی پڑھتے ہو، تہجد بھی پڑھتے ہو، اب اگر تم کوئی گناہ کر لے رہے ہو تو گناہ تو ایک ہے، چھوٹا ہے، عبادتیں تو تمہارے پاس بہت ہیں، تو تم ان عبادتوں کی وجہ سے بچ جاؤ گے۔ حرام کام اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، گناہ کی بات اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا ہے، اور وہ 1000 سال کے گنہگار کو بھی 1 سیکنڈ میں معاف کر سکتا ہے، اور کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں معاف کر دیا۔ یقیناً یہ اللہ کی شان ہے، لیکن اگر اللہ نے اس ایک گناہ پر پکڑ فرما لی تو پھر قیامت کے دن ساری دنیا مل کر انسان کو بچا بھی نہیں سکتی۔ ایک گناہ
اس دھوکے میں نہ پڑیے اور اس کو اس طرح بھی سمجھیے کہ جن کی زندگی میں اطاعت بھی ہے، عبادت بھی ہے اور گناہ بھی ہے، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ موت کے وقت دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت ہی انسان پر غالب آتی ہے۔ اگر انسان پر عبادت کی کیفیت غالب آ گئی تب تو سبحان اللہ، لیکن اگر گناہ کی کیفیت موت کے وقت غالب آئی اور گناہ پر مرے گا تو اللہ کے ہاں مجرموں کے صف میں شمار کیا جائے گا۔ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر فلم دیکھنے کی عادت ہے، ڈرامے دیکھنے کی عادت ہے، بد نگاہی بھی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کسی نامحرم سے ان کا تعلق ہے، اس سے فون پہ بات چیت بھی کر رہے ہیں، یا کسی اجنبیہ سے تعلق ہے، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اچھے اعمال ہیں، یہ غلطی ہماری معاف ہو جائے گی۔ غلط، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں شیطان مبتلا کرتا ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اب سنیے ایک حدیث اور دل پر لکھ کر لے جائیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑی، بہت بڑی پہاڑی، تہامہ پہاڑ کے برابر نماز روزہ لے کر آئیں گے۔ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی طرح کے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ دھیان سے سننا، حضور ارشاد فرما رہے تہامہ پہاڑی کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز روزہ سب ہوگا۔ بلکہ روایت میں یہ بھی سن لیجیے، روایت میں یہ الفاظ ہیں، جس طرح تم رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہو وہ بھی رات کو اٹھ کر عبادت کرتے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا، کس غلطی کی وجہ سے ہوگا؟ حضور نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، اس لیے کہ جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو حرام کام کرتے تھے۔ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، ساری نیکیاں اپنی جگہ ہیں، لیکن حرام کاموں سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اذا خلوا بمحارم اللہ انتهكوها، تنہائی کے گناہوں سے نہیں بچنے پا رہے ہیں، حضور نے فرمایا جہنم میں ڈالے جائیں۔ تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، بچ نہیں پائیں گے۔ غور کر لیجیے کہ یہ کیسی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی۔ اس آئینے میں ہم اپنا چہرہ دیکھیں، ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کیا ہم تنہائی کے گناہوں سے بچ رہے ہیں؟ کیا ہم نافرمانی اور سرکشی سے بچ رہے ہیں؟ ہم خود لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا ہم خود اپنی تنہائیوں میں یہ خیال کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے؟ ایک بزرگ تھے، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی۔ کسی نے ان سے کہا اذنی، مجھ کو نصیحت کر دیجئے۔ انہوں نے کہا اتق اللہ ان یکون اہون الناظرین الیک۔ کیسی خوبصورت نصیحت کی، فرمایا اس بات سے ڈرو کہ تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے ہلکا دیکھنے والا اللہ کو خیال کرو۔ بات نہیں سمجھے آپ؟ میں سمجھاتا ہوں۔ ہم اگر یہ خیال کریں کہ میرے والد مجھ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے؟ میرے شیخ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے؟ میرے استاذ دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے؟ میرے محلے والے دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے؟ میرے پڑوسی دیکھ رہے ہیں، کوئی گناہ ہم کریں گے؟ ان لوگوں کے دیکھنے کے احساس سے ہم گناہ سے رک جا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کے دل میں یہ یقین ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے
اور اس کے باوجود ہم گناہ کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم نے دنیا کے دیکھنے والوں میں سب سے کمتر دیکھنے والا اللہ کو سمجھا ہے۔ دوسروں کی وجہ سے، دوسروں کو دیکھنے کے احساس سے تو ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، مگر اللہ کے دیکھنے کے احساس سے ہم گناہ سے نہیں بچ رہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کے جلال کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو نہیں پہچانا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی لوگ اللہ کی تدبیر سے غافل ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ کیا یہ لوگ دنیا کے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے غافل ہو گئے؟ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ ان پر عذاب بھیج سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا سکتا ہے؟ کیا اللہ کے بارے میں یہ ان کو تصور نہیں ہے کہ جس وقت وہ گناہ کر رہے ہیں آسمان سے اللہ ان پر بجلی گرا سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ جس وقت یہ بدنگاہی کر رہے ہیں اسی وقت اللہ ان کو فارغ میں مبتلا کر سکتا ہے؟ کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن وہ ہر ایک چیز کو نگاہ کے سامنے لا کر پیش کر دے گا؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی لوگ غافل ہوتے ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کا قرآن پڑھو، کیسی نصیحت کی جا رہی ہے، کس طرح دلوں کو جھجھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ایک ایک بندے کو بتا رہا ہے کہ اب بھی موقع ہے، غفلت سے جاگ جاؤ، تھوڑی سی لذت کے پیچھے دیوانے نہ بنو، تھوڑے سے نفع کے لیے اپنے آپ کو تباہ نہ کرو۔ اور جوانوں، اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد نہ کرو۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ انسان گناہ کرتے ہوئے کھڑکی دروازے سب بند کر دیتا ہے، لیکن دنیا کے کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس دروازے کو بند کر سکے جو اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان ہے۔ کوئی اس دروازے کو نہیں بند کر سکتا جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ ہے، اللہ ایک ایک عمل پر اللہ ایک ایک عمل کی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نگراں ہے، اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ایک ایک عمل کو جانچ رہا ہے، ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، آج جو کچھ تم کر رہے ہو قیامت کے دن اس کو موجود پاؤ گے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی گناہ چھپا نہیں رہ سکتا ہے۔ اللہ ایک ایک چیز قیامت کے دن کھول کر رکھ دے گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کتنے بڑے ولی کامل تھے، کتنے بڑے عالم تھے، کتنے اونچے مقام پر فائز تھے۔ شیخ سعدی نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حج کے موسم میں میدان عرفات میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو، کوئی معمولی ہستی ہے، کتنے بڑے شخص ہیں، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا حرم کے میدان عرفات میں کنکریوں پہ سر رکھے ہوئے ہیں، ننگے سر کنکری پہ پیشانی رکھے ہوئے ہیں اور زار و قطار روتے ہیں اور رو رو کر کہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے دن، اللہ قیامت کے دن مجھ کو معاف فرما دے، اور اگر تو نے معافی میرے لیے نہ لکھی ہو تو قیامت کے دن مجھ کو اندھا بنا کر اٹھانا تاکہ نیک انسانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ قیامت کے دن مجھ کو اندھا بنا کر اٹھانا تاکہ نیک انسانوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ جن کے دل میں احساس ہے وہ اس طرح سوچتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اعمال کھول دیے جائیں گے، سب دیکھیں گے کہ ہم کیسی برائیاں کما کر لے گئے۔ اقبال جیسے شخص نے کہا، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ بنا بغیر، کہ اللہ اگر قیامت کے دن حساب دینا ضروری ہی ہو تو ایک کرم کرنا کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے چھپا کر حساب دینا، کہ ان کے سامنے ہم کیا کہہ سکیں گے۔ حضور نے اگر ہم سے پوچھ لیا کہ تم یہ گندے گندے اعمال کما کر لائے ہو، میری امت کہلاتے تھے اور ایسے برے اعمال لے کر آئے ہو، میرا نام لیتے تھے اور میری طرف اپنی نسبت کرتے تھے،
اور پھر ایسے گندے اعمال لے کر آئے ہو تو ہم حضور کے سامنے کیا جواب دے سکیں گے؟ اقبال پکار رہے ہیں، گر تمہیں بینی حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بندہ۔ اے اللہ، اگر قیامت کے دن حساب دینا ضروری ہی ہو تو ایک کرم کرنا کہ حضور کی نگاہ سے چھپا کر حساب۔ حساس دل، سوچنے والے دل اس طرح بھی سوچتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے برے اعمال کے سلسلے میں احساس نہیں کرتے، بس غفلت کی زندگی جو ہماری گزر رہی ہے، بیان بھی ہم سن رہے ہیں، تقریریں بھی سن رہے ہیں، کتابی تعلیم میں بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلس میں جاتے ہیں، لیکن گناہوں کی عادتیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، بری عادتیں نہیں چھوڑ رہے ہیں، غلط حرکتوں سے باز نہیں آتے۔ یہ ساری گناہ کی عادتیں کل قیامت کے دن ہمارے لیے وبال بن جائیں۔ کیسے ہم جواب دے سکیں گے؟ کیسے ہم اللہ کے حضور میں عذر پیش کر سکیں گے؟ آج ہم چاہے کسی کے سامنے کتنے ہی پارسا بن جائیں، قیامت کے دن ہمارا کوئی عمل چھپا نہیں رہ جائے گا۔ قرآن میں یوم تبلی السرائر، سینوں کے راز قیامت کے دن ظاہر کر دیے جائیں گے۔ فما له من قوة ولا ناصر، پھر اس دن کوئی طاقت بچانے والی اور کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں ہوگا۔ آج کا امیر کل ذلیل ہو جائے گا، آج کا عالم کل گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے شرمندہ کھڑا ہوگا، آج اپنے آپ کو پارسا ظاہر کرنے والا کل گندے اعمال اپنی پیٹھ پر اٹھا کر لائے گا، اور سارے میدان محشر کے لوگ دیکھیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں خیانت سے بچو، اس لیے کہ قیامت کے دن جس شخص نے خیانت کی ہوگی وہ خیانت کا مال اپنی پیٹھ پر لے کر آئے گا۔ ایک شخص قیامت میں لایا جائے گا کہ اس کی پیٹھ پر اونٹ ہوگا جو چیخ رہا ہوگا، ایک شخص کی پیٹھ پر بکری ہوگی چیخ رہی ہوگی، ایک شخص کی پیٹھ پر فلاں چیز ہوگی چلا رہی ہوگی۔ جس نے اونٹ کی خیانت کی، بکری کی خیانت کی، مرغی کی خیانت کی، وہ مرغی، بکری، اونٹ اس کی پیٹھ پر سوار ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، سب لوگ دیکھیں گے، اور پھر اس دن تم میرے پاس آؤ گے اور مجھ سے کہو گے کہ مجھ کو بچا لیجئے، تو میں تم سے کہوں گا ہرگز نہیں، میں تم کو دنیا میں خبر دے چکا، میں تم کو دنیا میں بتا چکا کہ یہ ہونا ہے، لیکن تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ آج تم خیانت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کس قدر مالی معاملات میں غفلت برت رہے ہیں۔ ہمارے اوپر قرض ہے، ادا کرنے کی فکر نہیں۔ کسی کی زمین ہمارے ذمہ ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں۔ کسی کی زمین ہمارے ذمہ ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں۔ کسی کا وراثت کا حصہ باقی ہے، نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی والد کے انتقال کیے ہوئے عرصہ گزر گیا، لیکن بہن کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہا۔ یہاں تک کہ بہن بیچاری قسم پرسی میں لوگوں کے گھر جھاڑو برتن کر کے وہ اپنا پیٹ پال رہی ہے، اپنے بچوں کو پال رہی ہے، حالانکہ اگر وراثت کا حصہ اس کو مل جائے وہ بیچاری عزت کی زندگی گزار سکتی ہے۔ یہ سب ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ ابھی قریب میں کسی دوسرے ملک کے سلسلے میں کسی نے مجھ کو ایک تحریر بھیجی، ایک تصویر بھیجی اور ایک تحریر بھیجی۔ ایک خاتون جنازے کے ساتھ قبرستان گئی ہوئی ہے، اس کی تصویر آئی ہوئی ہے، باضابطہ کہ تدفین ہو رہی ہے، قبر میں کسی کو ڈالا جا رہا ہے، اور تھوڑی دور پر ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے، پیچھے سے تصویر لی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ خاتون اپنے بھائی کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئی۔ لوگوں نے روکا، عورت کو نہیں جانا چاہیے، مگر اصرار کر کے گئی، اور جب قبر میں اس کے بھائی کو لٹا دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، تو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور یہ کہا کہ اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے میرے باپ کے مرنے کے بعد 30 سال تک مجھ کو وراثت سے محروم رکھا، تو بھی اس شخص کو اپنی رحمت سے محروم رکھ۔
جس طرح اس نے باپ کے مرنے کے بعد 30 سال تک مجھ کو وراثت سے محروم رکھا ہے، اللہ تو بھی اس کو اپنی رحمت سے محروم رکھ۔ یہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہو رہا ہے۔ کتنے واقعات ہم کو معلوم ہوتے ہیں، کتنی روح فرسا داستانیں پہنچتی ہیں، کتنے بھائیوں بہنوں کے حالات پتہ چلتے ہیں۔ سماج میں عزت دار ہیں لیکن حقوق کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس لیے عبادت گزار، ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس لیے عبادت گزار، ہرگز نہیں۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام کاموں سے جب تک نہیں بچو گے، خیانت حرام ہے، مال کا دبانا حرام ہے، حق تلفی حرام ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی حرام ہے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک ناجائز ہے، لوگوں پر ظلم حرام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم، میں نے اپنے آپ پر، اللہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، اے بندو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، کسی کی آہ نہ لو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، کسی کو پریشان نہ کرو، کسی کو مجبور اور کمزور سمجھ کر نہ دباؤ، اس لیے کہ آج کا مجبور کل کا طاقتور ہوگا، آج کا کمزور کل قیامت کے دن طاقتور بنایا جائے گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ اگر سین والی بکری نے بے سین کی بکری کو دنیا میں مارا تھا تو قیامت کے دن اللہ دونوں کو زندہ کرے گا، بے سین کی بکری کو سین عطا کرے گا اور سین والی بکری سے اس کو انصاف دلائے گا۔ اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اگر کوئی کمزور ہے یہ نہ سمجھنا کہ وہ قیامت میں بھی کمزور ہوگا، اللہ قیامت کے دن اس کو طاقتور بنائے گا، وہ آپ کے بارے میں اللہ سے فریاد کرے گا، وہ اپنا حق وصول کرے گا، اپنا حق وصول کرے گا، وہ قیامت کے دن اپنے اوپر کی گئی زیادتی کا بدلہ لے گا۔ آج دنیا میں پیسے آپ نے دبائے ہیں، پیسے کا عوض پیسہ ہے، لیکن قیامت کے دن آپ کو پیسے کے عوض میں نیکی دینی پڑے گی۔ آج آپ نے زمین دبائی ہے، کل قیامت کے دن آپ کو نیکی دینی پڑے گی۔ آج آپ نے وراثت کا حصہ دبایا ہے، کل آپ کو نیکی دینی پڑے گی، اور یہ حساب ہونا ہے، چاہے یہاں حساب کر لیجئے چاہے وہاں حساب دیجئے، حساب تو ہونا ہے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کا جھوپڑا تھا، چھوٹا سا جھوپڑا تھا، ایک بادشاہ، اس زمانے کے بادشاہ کا محل بن رہا تھا، محل کے لیے جو جگہ تجویز کی گئی اس میں اس خاتون کا، اس بڑھیا کا جھوپڑا بھی آیا۔ سپاہیوں نے کہا ہم سے کچھ پیسے لے دو، یہ جھوپڑا خالی کر دو، ہم یہاں بادشاہ کا محل بنا رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، زمین میری، جھوپڑا میرا، میں نہیں بیچنا چاہتی۔ سپاہیوں نے کہا دے دو ورنہ پھر ہم تم سے طاقت کے بلبوتے پر لے لیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سپاہیوں نے ظلم کر کے اس خاتون سے جھوپڑا خالی کرا لیا، اس کو بے گھر کر دیا اور جھوپڑا گرا کر بادشاہ کے محل کی تعمیر شروع کر دی۔ وہ بیچاری روتی دھوتی چلی گئی، کیا کر سکتی تھی، سپاہیوں کا معاملہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے سنا کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی ہے، چھپ چھپا کر وہ آئی، ایک پل پر سے بادشاہ کی سواری گزرنے والی تھی، وہ کہیں چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ جب بادشاہ کی سواری گزرنے لگی تو وہ اچانک نکل کر آئی، بادشاہ کی سواری کی لگام اس نے پکڑ لی اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر ایک جملہ کہا، مگر کتنا پردرد جملہ۔ اس نے کہا صرف ایک بات تجھ سے جاننا چاہتی ہوں کہ میرا تیرا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا، میرا تیرا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا، میرا تیرا حساب اس پل پر ہوگا یا پل صراط پر ہوگا۔ بس بادشاہ چونک گیا، وہ نیک تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا، سواری سے اتر آیا، اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا بی بی کیا ہو گیا، میں نے تم پر کیا زیادتی کر دی ہے کہ تم اتنی بڑی بات کہتی ہو؟ اس نے کہا تمہارے سپاہیوں نے تمہارا محل بنانے کے لیے میرا جھوپڑا توڑا ہے، مجھ پر ظلم کیا ہے، اب میرا تمہارا حساب یا یہاں ہوگا یا وہاں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، مجھ کو اس کی تاب نہیں ہے کہ میں قیامت کے دن حساب دوں۔
جتنی زمین محل کے لیے خاص کی گئی ہے وہ سب تمہاری ہے، تم جاؤ اور اس پر آباد ہو جاؤ، میں قیامت کے دن کے حساب کا، قیامت کے دن کے مواخذے کا سامنا نہیں کر پاؤں گا۔ ہم ڈریں کہ ہمیں اللہ کے ہاں جانا ہے، حساب دینا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرما رہے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، وہ اپنے آپ کا حساب کا وقت آنے سے پہلے محاسبہ کر لو، خود اپنا جائزہ لو، تم کہاں کھڑے ہو، تم میں کتنی اچھی عادتیں ہیں، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تم کسی غلط عادت میں تو نہیں ہو۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، خود اپنے آپ کو تولو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں، اور یاد رکھو کہ آج کا حساب کل کے حساب سے بہت آسان ہے، آج کا حساب کل کے حساب سے بہت آسان ہے۔ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، اور اپنے آپ کو بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو، بڑی پیشی کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، قیامت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو کہ وہاں تم کو کھڑا ہونا ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ایک ایک عمل کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40، قیامت کے دن اس وقت تک ابن آدم کا پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا زندگی کہاں گزار کر آئے، عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں کاٹ کر آئے، عن علمہ ماذا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اگر کمانا غلط تب بھی حساب ہوگا، اگر خرچ غلط تب بھی حساب ہوگا، اگر حلال کمایا حرام جگہ لگایا تب بھی مواخذہ ہے، اور اگر حرام کمایا اور حلال جگہ بھی لگایا تب بھی مواخذہ ہے۔ اگر کوئی انسان حرام کما رہا ہے اور صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، حرام کما رہا ہے اور وہ مسجد بنا رہا ہے، حرام کما رہا ہے اور مدرسے میں دے رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ پکڑ سے بچ جائے گا، اس کی تو اور سخت پکڑ ہوگی کہ اس نے حرام مال کے ذریعے دین کا کام کر کے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ ایسے شخص کا چندہ مت قبول کیجیے جس کا مال حرام ہو، ایسے شخص کی کمائی کا ایک پیسہ مسجد میں نہ قبول کیجیے جس کی آمدنی حلال کی نہیں ہے، مشتبہ ہے، حرام ہے۔ مسجد میں پیسے نہ لگائیے، مسجد نہ بنے، مسجد ادھوری رہ جائے، مسجد چھپر پوش بنے، مسجد کچی بنے، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ آپ کسی کے حرام مال سے تاج محل کی طرح خوبصورت مسجد بنے۔ اس پہ احتیاط ہونی چاہیے، بے احتیاطی ہو رہی ہے ہمارے یہاں، مدرسے میں، مسجد میں، خانقاہ میں، دعوت و تبلیغ میں، ہر دین کے کام میں وہ مال لگے، وہ پیسہ لگے جو حق حلال کا ہو۔ حرام مال مت استعمال کیجیے، حرام چندے لوٹا دیجیے، حرام پیسوں کو واپس کر دیجیے۔ مدرسہ چلانا فرض نہیں ہے، ہاں حلال مال کے ذریعے دین کا کام کرنا یہ ضرور لازم اور ضروری ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ 100 بچوں کی جگہ 10 بچے پڑھائیں لیکن حلال مال سے پڑھائیں، حرام کا کوئی لقمہ بچوں کو نہ کھلائیں، حرام مال کا کوئی لقمہ اپنے پیٹ میں نہ ڈالیں، اپنی اولاد کے پیٹ میں نہ ڈالیں۔ حرام کا ایک لقمہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھیے حرام مال صرف فرد کو تباہ نہیں کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے۔ صرف آپ کو نقصان نہیں ہوگا، نسلوں کو نقصان ہوگا۔ حرام مال سے بچیں، جہاں سے کمائی آ رہی دھیان دیں کہ کہیں غلط تو نہیں ہے، کہیں کوئی کمی تو نہیں رہ جا رہی، شریعت کے خلاف تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، سود تو نہیں آ رہا ہے، رشوت تو نہیں آ رہی ہے۔ بہت دھیان دیں، کہیں کسی یتیم کا حق تو نہیں مارا جا رہا ہے، کہیں عیبدار سامان تو نہیں فروخت ہو رہا ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، کپڑے کی تجارت تھی، وہ تو پڑھانے میں لگے ہوتے تھے، کبھی کبھی دکان پہ جاتے تھے، حساب کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے۔ ایک دن گئے تو ان کو کپڑے کے بہت سے تھان تھے،
دیکھ رہے تھے ایک کپڑے کے تھان میں کوئی عیب تھا، کوئی کمزوری تھی. انہوں نے دکان کا جو مینیجر تھا، جو انتظامات دیکھتا تھا، اس کو بلا کر کہا دیکھو کپڑے کے اس تھان میں عیب ہے، جس کو بھی بیچنا، دھیان سے سنو، جس کو بھی بیچنا عیب بتا کر بیچنا، دکھا کر بیچنا کہ اس میں عیب ہے، دکھا کر بیچنا. اس نے کہا جی حضرت. حضرت تو چلے گئے. شام کو جب وہ حساب دینے کے لیے آیا اور حضرت نے اس سے پوچھا وہ تھان جس میں عیب تھا بک گیا؟ اس نے کہا بک گیا. کہا تم نے عیب بتا کر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں، میں بھول گیا، معاف کیجیے گا، ذہن سے نکل گیا، ایسے ہی میں نے بیچ دیا. حضرت کو بہت ناراضگی ہوئی، بہت دکھ ہوا. اس کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا کہ آج جتنی کمائی آئی ہے، صرف وہ تھان نہیں، دکان سے جتنی آمدنی آئی ہے وہ ساری آمدنی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، سارا پیسہ اللہ کی راہ میں دے دو. احتیاط دیکھیے، احتیاط دیکھیے. اس دن کی ساری آمدنی اللہ کی راہ میں صدقہ. ایک تھان میں عیب تھا، ہم ہوتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اس کی غلطی ہے کہ اس نے بیچ دیا، ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے. راستہ ہم تو کہیں نہ کہیں راستہ نکالتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے نکل جائیں. اور اگر تھوڑا پڑھے لکھے ہیں تب تو سبحان اللہ، پھر تو اور ہم راستے بہترین قسم کے تلاش کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے حکمت لاتے ہیں کسی بھی چیز کو درست قرار دینے کی. اس کو ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں. ایک مولوی صاحب تھے بیچارے، وہ ایک دن دوپہر کو گھر پہنچے، بہت بھوک لگی ہوئی ہوگی، مدرسے میں پڑھانے والوں کو تو خوب بھوک لگتی ہے، مگر یہ واقعہ آپ کے قرآن کا نہیں ہے، مدرسہ اعجاز العلوم کے کسی مدرس کا نہیں ہے. یہ وضاحت اس لیے بھی ضروری ہے کہ مجھ کو ہم نعمان اور عافیت کے ساتھ یہاں سے واپس جانا ہے، تو اس لیے وضاحت کر دوں تو اچھا ہے. وہ مولانا آئے دوپہر کو، بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو بیوی سے پوچھا گھر میں کیا بنا ہے؟ تو بیوی نے کہا کہ ہمارے لیے تو مرغی پکی ہے، آپ کے لیے دال بنی ہے. آپ کے لیے دال ہے، ہمارے لیے مرغی ہے. تو ان کو بہت حیرت ہوئی کہ بھئی یہ مرغی پر تو پیدائشی حق ہم مولویوں کا ہے، مولوی کے شروع میں بھی میم ہے اور مرغی کے شروع میں بھی میم ہے، تو رشتہ تو ہمارا زیادہ مضبوط ہے. اور مولوی تو دو تین دفعہ جس گلی سے گزر جاتا ہے وہاں کی مرغیاں اپنے سہاگ کے سلامت ہونے کی دعائیں مانگنے لگتا ہے. یہ نظر آ رہے خطرے سے خالی نہیں ہے. اگر یہ کسی گھر میں رک گئے تو اور کسی کو نقصان ہو یا نہ ہو، ہمارا تو نقصان ہوگا، ہمارا شوہر ذبح ہو جائے گا. تو وہ انہوں نے کہا یہ عجیب ترتیب ہے، دال میرے لیے، مرغی تمہارے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو خاتون نے، ان کی اہلیہ نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ پڑوسن کی مرغی اپنے صحن میں آ گئی تھی اور بچے نے پتھر جو چلا کے مارا تو اس کے سر پہ لگ گیا، وہ گر کے تڑپنے لگی. اب اگر میں ذبح نہ کرتی اور مر جاتی تو مردار ہو جاتی، نہ ہمارے کام آتی نہ پڑوسن کے کام آتی. وہ بھی تو مولوی کی بیوی تھی نا، تو مسئلے کے ساتھ بات کی اس نے کہ مردار ہو جاتی، نہ ان کے کام آتی نہ ہمارے کام آتی. اور اگر میں ذبح کرنے کے بعد پڑوسن کو بتا دیتی کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے اور ذبح کرنا پڑا تو جھگڑا ہو جاتا. والفتنة أشد من القتل، تو اس کی بھی دلیل تھی ان کے پاس کہ فتنہ بہت بڑا پیدا ہو جاتا. اس لیے میں نے چپ چاپ اس کو گھر ہی میں بنا لیا، گھر میں پکا لیا. لیکن چونکہ مال دوسرے کا ہے اور آپ عالم ہیں، آپ کے لیے کھانا درست نہیں ہے، ہم لوگ تو ذرا ایسے ہیں، چل جائے گا، آپ دال کھا لیجئے اور ہم مرغی کھا لیجئے. مولوی صاحب نے دیکھا کہ یہ تو بنی بنائی مرغی ہاتھ سے نکل رہی ہے، تو انہوں نے تدبیر جو اختیار کی اور مسئلہ جو بیان فرمایا وہ سنی. تھوڑی دیر سوچتے رہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ بات تو تمہاری 16 آنے صحیح ہے، اس کا گوشت تو کھانا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ وہ پڑوسی کا مال ہے، مگر اس میں جو مسالہ لگا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے، جو سالن بنا ہے، جو مسالہ لگا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے. تو ایسا کرو کہ
गोश्त तुम लोग खा लेना, कम से कम सालन तो मुझको दे दो। तो बीवी को भी समझ में आया कि ये बात तो इनकी मजबूत है, इस्तेदाद इनका मजबूत है। तो उसने कहा ठीक है। वो हांडी लेकर आई और उसने इनकी प्लेट में शोरबा डालना शुरू किया और हाथ में चमचा रखा। शोरबे के साथ, सालन के साथ कोई बोटी आने लगती थी तो वो उसको पीछे कर देती थी, उसके चमचे से पीछे कर देती थी। अब आती हुई बोटियां जो जाती हुई नजर आई तो मौलवी साहब के दिल पे बहुत बड़ा सदमा हुआ। उन्होंने बीवी से कहा, अल्लाह की बंदी, जो बोटी खुद से आ रही है उसको आने दो, खुद से आ रही है उसको आने दो। तो अहलिया ने जब ये देखा कि इनकी नीयत पूरी खराब हो चुकी है तो उसने पूरी हांडी इनके बर्तन में उलट दी और कहने लगी कि मौलवी साहब खाना है तो खा ही लीजिए, इसलिए कि मुर्गी भी खुद से आई थी, कोई हम उसको बुलाने नहीं गए। अगर यही हिकमत है कि जो खुद से आ रहा है उसको आने दो, तो मुर्गी को भी हम कौन से बुलाने गए थे, वो भी खुद ही से आई थी। तो आदमी को जब कोई गलत काम करना होता है तो वो 100 तावीलें कर लेता है, कहीं ना कहीं से ढूंढ के ले आता है। मगर हमेशा याद रखिए कि आदमी इस तरह तदबीरें करके अल्लाह ताला के अजाब से अपने आप को बचा नहीं सकता। अगर आदमी गलत रास्ते पर जाएगा, चाहे वो अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए कितनी ही तावील बयान करे, कितनी ही बातें बयान करे, मगर अल्लाह के यहाँ पकड़ से वो बच नहीं पाए। एक एक छोटी छोटी चीज से भी बचना है, हराम के शायबे से, शुबे से भी बचना है। हदीस पाक में अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, हलाल भी वाज़ेह, हराम भी वाज़ेह। हलाल और हराम के बीच में कुछ शुबे वाली चीजें, शुबे वाली चीजें, शुबे वाली चीजों से भी बचो। फमन इत्तक़ा शुबहात, फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तअरज़ा बिदीनिही व इर्ज़िही, जो आदमी शुबे की चीजों से भी बचता है, जो आदमी शुबे की चीजों से अपने आप को दूर रखता है, वो अपने दीन को, अपनी इज्जत को महफूज करता है। मन इत्तक़ा शुबहाति इस्तबरा लिदीनिही व इर्ज़िही, इज्जत भी महफूज, दीन भी महफूज। और जो आदमी शुबे वाली चीजों में पड़ जाता है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई जानवर को बादशाह की चरागाह के इर्द गिर्द चरा रहा है। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। पुराने जमाने में जानवरों के चरने की जगह होती थी, तो बादशाह अपने जानवरों के लिए कोई इलाका खास कर देता था और उस इलाके में किसी और का जानवर चर नहीं सकता था, वहां सिर्फ बादशाह के जानवर चरते थे। अगर किसी दूसरे शख्स का जानवर उस इलाके में दाखिल हो गया तो उसको सजा दी जाती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो आदमी शुबे की चीजों में पड़ेगा उसकी मिसाल ऐसी है जो बादशाह की चरागाह के इर्द गिर्द अपने जानवर चराता है कि किसी भी वक्त उसके जानवर उस चरागाह में जा सकते हैं। यानी जो शुबे की चीजों में पड़ेगा किसी न किसी वक्त हराम तक जा पहुंचेगा। ये जो शुबे की चीजों में पड़ेगा हराम तक जा पहुंचेगा। अब फिर से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए, इत्तक़िल महारिम तकुन अबदन नास, हराम चीजों से बचो, सबसे बड़े इबादत गुजार बनोगे। हराम चीजों से बचो। जितनी हराम चीजें, चाहे वो दिल से ताल्लुक रखती हो, दिल से ताल्लुक रखती हो, ये जिस्म से ताल्लुक रखती हो। कुछ गुनाह इंसान जिस्म से करता है, कुछ गुनाह दिल से करता है, जैसे गुरूर है, ये दिल से हो रहा है, और बदकारी है, जिस्म से इंसान कर रहा है, माँ बाप की नाफरमानी है, जिस्म से इंसान कर रहा है, माल यतीम है, उसका ताल्लुक पेट से, हराम माल, यतीम का माल पेट में डाल रहा है, किसी पर तुहमत लगा रहा है, जुबान से तुहमत लगाता है, क़ज़्फ़ुल मुहसनातिल मुमिनातिल गाफ़िलात, भोली भाली मुसलमान औरतों पर तुहमत लगाना हराम चीजों में से एक। हुजूर ने ये भी इरशाद फरमाई है। सहर जादू करना, कितने लोग हैं, इस पर जादू करवाओ, उस पर जादू करवाओ, उस पर जादू करवाओ। कोई जरा तरक्की कर रहा है, जाते हैं साहिरों के पास और पंडितों के पास और इनके पास और उनके पास और उनसे जादू करवाते हैं।
صرف علم کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے جادو کرواتے ہیں. جو شخص جادوگر کے پاس گیا، حضور نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد. ارشاد ہوا جو جادوگر کے پاس جاتا ہے، نجومی کے پاس جاتا ہے، وہ اس چیز کا انکار کرتا ہے جو حضرت محمد پر اتاری گئی. انکار کرتا ہے. اتنی سخت وعید سنائی ہے، لیکن یہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. یہ بھی حرام ہے. حسد کرنا ناجائز ہے. کسی کی ترقی دیکھ کر جلنا، کسی کے پیر پکڑ کر کھینچنا، اس کو اذیت پہنچانا، غیبت کرنا حرام ہے. ہم سمجھتے ہیں صرف بدکاری کرنا حرام ہے، غیبت کرنا اس سے زیادہ سخت گناہ ہے. غیبت، ہماری زبانیں تو علماء کی غیبت سے آلودہ ہو رہی ہیں. ہماری زبانیں دین کا کام کرنے والوں کی غیبت کر رہی ہیں. مسجد میں بیٹھ کے ہم غیبت کر رہے ہیں. ہر حرام کام سے بچنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب دوسری نصیحت سنیے. وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو اللہ نے تم کو دیا ہے اس تقسیم پر راضی رہو. جو اللہ نے تم کو دیا راضی رہو. تم دنیا کے بے نیاز انسان بن جاؤ گے. بے نیاز انسان. سمجھو اس کو ذرا گہرائی سے سمجھو. حضور کیا ارشاد فرماتے؟ ہر انسان کو برابر نہیں ملا. کسی کو کچھ زیادہ، کسی کو کچھ کم. کسی کے پاس مال کم، کسی کے پاس مال زیادہ. کسی کے پاس مال نہیں مگر دوسری نعمتیں ہیں. کسی کے پاس مال ہے دوسری نعمتوں سے محروم ہے. بہت سے مالدار، بہت سے محلوں میں رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس مال ہوتا ہے مگر سکون کی دولت نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں کہ جن کے پاس بہت سارے اسباب تو ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس دل کی خوشی نہیں ہوتی. اللہ ہر ایک کو ہر چیز نہیں عطا کرتا. جس کو اللہ نے جو چیز دے دی ہے وہ اس تقسیم پر راضی رہے اور یہ خیال کرے دل سے کہ میرے اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے. غریب کبھی یہ شکایت اللہ سے نہ کرے کہ اللہ تو نے مجھ کو غریب کیوں رکھا. کوئی انسان جس کے پاس بڑا مکان نہیں ہے وہ کسی بڑے مکان والے کو دیکھ کر یہ نہ سوچے کہ میرا مکان اتنا بڑا کیوں نہیں ہے. کوئی انسان جس کے پاس بڑا کاروبار نہیں ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میرے پاس بڑا کاروبار کیوں نہیں ہے. میرے پاس اگر بڑا کاروبار ہوتا تو میں ایسا کرتا، میں ویسا کرتا. یہ خیالی پلاؤ جو وہ پکا رہا ہے، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی رہے بس اتنا اس کے لیے کافی ہے. وہ بے نیاز انسان بن جائے گا. جو اللہ نے دیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے کروڑوں انسانوں کو نہیں دیا. یعنی اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. ایمان دیا اللہ. یہ کتنی بڑی دولت ہے اللہ کے خزانے کی. اللہ نے جسم خوبصورت عطا کیا، آنکھیں دی، کان دیے، جسم عطا کیا. کتنا بہترین نظام اللہ نے ہمیں جسم کی شکل میں دیا. اگر ایک آنکھ ضائع ہو جائے خدا نخواستہ کروڑوں روپے دے کر آپ واپس نہیں لا سکتے. کتنی نعمتیں ہیں کہ ہم کو آج اس کا احساس نہیں. آج ہمیں اس کا احساس نہیں. ہم تھوڑی چیز جو نہیں ملی ہے اس کی وجہ سے اللہ سے شکایت کرتے ہیں. یورپ میں ایک بہت بڑا شخص تھا. یورپ کی جہاز بنانے والی سب سے بڑی کمپنی کا مالک تھا. اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اس کی پلکیں گر گئی. یعنی خود سے پلکوں کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پلکیں گر گئی. دنیا بھر کا علاج کرایا لیکن پلکیں درست نہیں ہوئی. بہت مالدار، سب سے بڑی جہاز بنانے والی کمپنی کا مالک ہے. آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی، پلکیں ٹھیک نہیں ہوئی. آخر میں ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ بس اب ایک ہی حل ہے. جب آپ نیند سے اٹھ جایا کریں پلکوں کو ٹیپ سے یہاں چپکا لیا کریں اور جب سونا ہو تو ٹیپ ہٹا دیا کریں اور پھر پلکیں نیچے گر جائیں گے، سو جائیں گے. اس سے ایک انگریزی اخبار کے ایڈیٹر نے انٹرویو کیا، بہت سارے سوالات کیے. آخر میں پوچھا آپ کی زندگی کی جو سب سے بڑی تمنا ہو وہ بیان کر دیجئے. اس شخص نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے ایک مرتبہ میں پھر اپنی پلکوں کو خود سے اٹھانے پر قادر ہو جاؤں. یہ حسرت دل میں. اس نے پوچھا اس کے لیے آپ کتنا مال خرچ کر سکتے ہیں؟ کہا جتنی دولت میرے پاس ہے اگر سب خرچ ہو جائے اور مجھ کو یہ نعمت مل جائے تو میں راضی ہوں. آپ غور کیجیے اللہ نے ہمیں جسم کی شکل میں کیا کچھ انعام عطا نہیں فرمایا. کیسا بہترین نظام
اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم تھوڑی چیز نہ پا کر اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر راضی ہو جائیں، بے نیاز انسان بن جائیں گے۔ تیسری بات کہی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ۔ کیا بات حضور ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم مومن بن جاؤ۔ اللہ اکبر، پڑوسی کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو روزہ رکھو تب تم مومن کہلاؤ گے، کہا تم پڑوسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو تم مومن ہوگے۔ کیوں؟ تاکہ حضور پوری امت کو بتا دیں کہ تم صرف مسجد میں نماز پڑھ کر سچے مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم دوسروں کی خدمت کرنے کا ہنر نہ سیکھو، دوسروں کے کام آنے کا جذبہ تمہارے اندر جب تک نہیں آئے گا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پڑوسی کا حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل بار بار میرے پاس آتے رہے اور مجھ کو پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ اب جبریل آسمانوں سے آئیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ جب انسان کا انتقال ہو جائے تو اس کی وراثت میں اس کے پڑوسی کا حصہ ہے۔ مجھ کو یہ خیال ہوا کہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حصے دار بنا دیا جائے۔ اللہ اتنا حق ہے پڑوسی کا، لیکن آج پڑوسیوں کے بارے میں ہم کتنی غفلت میں ہیں۔ پڑوسی سے اچھا سلوک کریں، یہ آپ کے ایمان کی کسوٹی ہے، آپ کا پڑوسی آپ سے راضی ہے یا نہیں۔ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے عالم اور بزرگ تھے، ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، کچھ حالات میں آ گیا، اس نے اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا، لوگ لینے کے لیے آنے لگے، ایک شخص نے اس سے سودا کرنا چاہا، کہا کتنے میں گھر دو گے؟ اس نے کہا 30,000 درہم میں، 30,000 درہم میں۔ اس نے کہا یہاں تو مکان کی قیمت 15,000 درہم ہے، یہ تم دگنی قیمت کیسے بتا رہے ہو؟ اس نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو، میں دگنی قیمت کہہ رہا ہوں، ڈبل قیمت بتا رہا ہوں۔ 15,000 درہم میرے مکان کی قیمت ہے اور 15,000 درہم عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے۔ 15,000 درہم اس شخص کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے۔ یہ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا ہمدرد انسان ہے، اتنا پڑوسیوں کا خیال رکھنے والا ہے۔ قسم خدا کی اگر مجھ پر مجبوری نہ آ گئی ہوتی تو میں ان کا پڑوس چھوڑ کر نہ جاتا۔ وہ شخص مکان نہیں خرید سکا، چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسی نے بتایا ایسی ایسی بات ہوئی۔ رات کو جب وہ آئے، پڑھاتے تھے، ہزاروں لوگ ان سے پڑھتے تھے، رات کو آئے اپنے پڑوسی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکل کر آیا، اس نے دیکھا حضرت آئے ہیں، اس نے کہا حضرت آپ نے کیوں زحمت فرمائی، مجھ کو طلب کر لیا ہوتا۔ اتنے بڑے عالم امام، اتنے بڑے بزرگ، عزت سے لے جا کر بٹھایا، پوچھا کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ میرے بھائی مجھ کو معاف کرنا، پڑھانے کی مشغولیت میں تمہاری طرف سے کچھ غفلت ہو گئی، معلوم ہوا تم پر حالات آئے اور تم نے مکان بیچنے کے لیے نکال دیا ہے، اپنے آبا میں ہاتھ ڈالا، 30,000 درہم نکالے اور کہا یہ تمہاری خدمت میں حقیر سے تحفہ ہے، اس کو قبول کرو اور ہمارا پڑوس چھوڑ کر نہ جاؤ، اور ہماری غلطی بھی معاف کرو کہ ہمیں تمہاری طرف سے کچھ غفلت ہو گئی، تمہاری ضرورت کے وقت ہم تمہاری مدد نہ کر سکے۔ غور کیجیے، پڑوسی کا یہ خیال ہے، تو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن ہو جاؤ گے۔ اب مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی احبہ للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان بن جاؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے۔ دوہرا معیار نہ رکھو، اپنے لیے کچھ اور پسند کرو، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کرو۔ ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کو گالی دے، برا بھلا کہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ جس طرح ہم اپنے لیے نہیں چاہتے کہ ہم کو کوئی گالی دے، اسی طرح ہمیں بھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ ہم جس طرح اپنے لیے چاہتے ہیں کہ اچھی چیز ہمیں میسر آئے، اپنے بھائی کے لیے بھی چاہیے۔ ہم جس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں، ہم بھی دوسروں کی عزت کرنا سیکھیں۔ یہ بدلے کی دنیا ہے، عزت دو گے تو عزت ملے گی، نفرت بانٹو گے تو تمہارے قسمت میں بھی نفرت ہی لکھی جائے گی، تم کو تمہارے حصے میں بھی نفرت آئے گی۔ بدلے کی دنیا ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اگر تم نفرت بانٹو گے تم کو بھی حصے میں نفرت ہی ملے گی، بدلے میں نفرت ہی ملے گی۔
کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ کثرت الضحك تمیت القلب، اور زیادہ مت ہنسا کرو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ 5 نصیحتیں فرمائیں۔ زیادہ نہ ہنسو، انسان زیادہ نہ ہنسے۔ اس میں ایک اشارہ چھپا ہوا ہے، وہ یہ کہ آدمی بالکل نہ ہنسے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اشارہ حضور کے الفاظ دیکھیے اور قربان جائیے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کے ایک جملے میں کتنے معانی پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اشارہ کر دیا کہ ایسے نہ ہو جاؤ کہ بالکل سنجیدہ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی مسکراتے ہی نہیں ہو، کبھی ہنستے ہی نہیں ہو، لوگ سمجھیں کہ یہ گوتم بدھا کا مجسمہ رکھا ہوا ہے۔ نہیں، کبھی ہنسو، مسکراؤ، مسلمانوں سے ملو تو تم مسکرا کر ان کا استقبال کرو۔ کوئی بات دل لگی کہ وہ ہنس سکتے ہو۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ مسکرانا صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ میرے پیر مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت بات کہتے تھے، اس حدیث کا ترجمہ کرتے تھے، بہترین ترجمہ، خوبصورت۔ فرماتے تھے کہ اگر تم کسی کو کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم چہرے کی مسکراہٹ تو دیا کرو۔ یہ ترجمہ کرتے تھے، اگر تم کسی کو کچھ نہ دے سکو تو کم سے کم چہرے کی مسکراہٹ تو دو، چہرے کی مسکراہٹ دو۔ اس میں کون سا مال لگ رہا ہے؟ اگر تم یہ بھی نہ کر سکو گے تو پھر کسی مصرف کے نہ ہو۔ اگر تم سے یہ نہ بھی ہو سکے، اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ یعنی اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر جی کر کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی زیادہ نہ ہنسے، یہ نہیں کہ ہر وقت ہنسی دل لگی کر رہا ہے، مجلسوں میں بیٹھا ہے ہنس رہا ہے، خوب تہتہے لگاتا ہے، نہیں۔ زیادہ ہنسنا دل کو مردار کر دے گا۔ زیادہ رو، ہنسو کم، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ زیادہ رونا چاہیے، ہنسنا کم چاہیے۔ دعاؤں میں رو، اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ، رات کی تنہائیوں میں اٹھو، اللہ کے آگے عاجزی کرو، تہجد کے وقت گرم آنسو خدا کی بارگاہ میں بہاؤ۔ یہ گرم آنسو تمہاری تقدیر کو تبدیل کر دیں گے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب آدمی رات کو اٹھ کر روتا ہے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے۔ رو زیادہ، ہنسو کم، اور اللہ تعالیٰ کے آگے مانگنے کی عادت ڈالو۔ یہ 5 باتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ان 5 نصیحتوں پر عمل ضروری ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں کہ حرام کاموں سے بچنا، یا حقوق ادا کرنا، یا اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا، یا اپنے آپ کو اس راستے پر لے جانا جو اللہ کی پسند ہے، یعنی لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں، محنت سے آتی ہیں، یہ سب سننے سے نہیں آئیں گی۔ میں نے کہا آپ نے سن لیا، آپ اس سے عمل پر نہیں آ پائیں گے۔ اس کے لیے ایک نظام ہے، اور وہ یہ نظام ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، ان سے اپنا روحانی رشتہ رکھیں، ان سے ہم تربیت لیں، ان سے ذکر سیکھیں، ان کی خدمت میں جائیں، ان کو اپنے عیب بتائیں۔ کوئی اگر حرام کام ہماری زندگی میں، ہم صاف کہہ دیں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ علاج بتا دیجیے، مجھ سے یہ قصور ہو رہا ہے، آپ اس کا علاج بتا دیجیے، مرشد جو علاج بتائیں اس پر عمل کیا جائے۔ جب اس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہمارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، ہمارا دل شفاف ہو جائے گا۔ یہ جو بیت کا نظام ہے، یہ جو خانقاہ کا نظام ہے، وہ اسی لیے ہے کہ تربیت ہو، وہ اسی لیے ہے کہ آدمی کا دل روشن ہو جائے، وہ اسی لیے ہے تاکہ انسان ہر حرام کام سے بچے، وہ اسی لیے ہے تاکہ وہ سچا مومن بنے، وہ اسی لیے ہے تاکہ وہ پکا مسلمان بنے۔ اس نظام تربیت سے گزرے بغیر عام طریقے پر انسان روحانی بلندیوں تک نہیں پہنچتا، ترقی نہیں کرتا، اونچے درجات تک نہیں پہنچتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم کسی نہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق قائم کریں اور ان سے رابطہ رکھیں، صرف بیعت نہیں، ان سے رابطہ رکھیں،
ان کے خدمت میں جائیں, کچھ وقت گزاریں. یہ بھی نہیں کہ مجلس میں گئے واپس آ گئے. جب ہم کچھ قربانی دیں گے, کچھ مجاہدہ کریں گے, تب ہمارے اندر تبدیلی آئے گی. اللہ پاک مجھ کو بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب لوگوں نے خاص طریقے پر مدرسہ اعجاز العلوم قرآن کے اساتذہ نے, حضرت مولانا اشفاق صاحب نے, مولانا ایاز صاحب نے اور دیگر اساتذہ نے, اور آپ سب جوانوں اور بستی کے بھائیوں نے جس محنت سے یہ مجلس منعقد کی اور صبح سے ایک نظام رکھا, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ ذکر کو اس بستی میں زندہ کیجیے, اللہ تعالیٰ کی یاد کو زندہ رکھیے, اللہ کی یاد کے نظام سے جڑیے, اور اس پوری بستی میں مرد بھی عورتیں بھی سب اللہ کو یاد کرنے والے بنے, اس کی فکر کریں. اللہ کے ذکر سے فتنے دور ہوں گے, اللہ کے ذکر سے آپ کی بستی میں ہر طرف برکت ہی برکت آئے گی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.